بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نظر بد کی ایسی خطرناک نشانیوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم جادو کی علامات اور قرآن پاک سے اس کے علاج کے بارے میں بات کریں گے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا علاج بتایا تھا۔ ناظرین کرام، انسانی تاریخ میں ایسے ہزاروں واقعات ملتے ہیں جن سے انسانی آنکھ کی تخریبی یا منفی اثرات کا ذکر ملتا ہے۔ انسانی آنکھ سے خارج ہونے والے منفی قوت یا منفی شعاؤں سے یہ اثر ہے کہ وہ کسی کی زندگی میں بہت مشکلات لانے کا سبب بنتی ہیں۔ انسانی آنکھ سے جب منفی قوت خارج ہوتی ہے تو اسے عام اصطلاح میں نظر بد کہا جاتا ہے۔ نظر بد کی وجہ سے کوئی بھی انسان بیمار ہو سکتا ہے اور ایک خوش قسمت ترین انسان دنیا کے بدقسمت انسانوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نظر بد کی وہ خطرناک ترین علامات بتائیں گے جن کی وجہ سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اور جب ایسی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کو اس کا فوری علاج بتائیں گے، جس کو کرنے سے صرف چند گھنٹوں میں آپ گہری سے گہری نظر بد سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بالکل قریب تھا کہ کافر آپ کو ان کی نظروں کے ساتھ پھسلا دیں۔ اس آیت شریفہ میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر سنائی گئی ہے کہ انسان کی نظر بد میں ایسی تاثیر ہوتی ہے جو کسی دوسرے انسان کے جسم و جان پر اثر انداز ہوتی ہے، اور تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اس کا اثر ہونے کی گنجائش تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ مذکورہ بالا فرمان ارشاد نہ فرماتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے ان کا یہ قول بھی ذکر فرمایا۔ ترجمہ: اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹو، ایک دروازے میں سے داخل مت ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور یہ سب احتیاط کے طور پر ہے، کیونکہ میں اللہ کے حکم اور مشیت کے سامنے تم لوگوں کے لیے کسی چیز سے بچاؤ نہیں کر سکتا۔ یقیناً حکم اللہ کا ہے، میں اس پر توکل کرتا ہوں اور اس پر ایمان والے توکل کرتے ہیں۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوف زدہ ہوئے تھے، کیونکہ وہ بیٹے خوبصورت، خوش نظر حلیے والے اور خوش منظر تھے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ نظر بد لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھوڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ بس کسی ایمان والے کے لیے یہ گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اپنی کم علمی، جہالت، مادی علوم یا خود ساختہ سوچوں کی دی ہوئی عقل کو کسوٹی بنا کر اللہ کے کلام کی باطل تعویلات کرے، یا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ کا انکار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظر کے بارے میں فرمایا کہ نظر کا لگنا برحق ہے، اور شیطان اس وقت موجود ہوتا ہے اور انسان حسد کرتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نظر بد کے اثرات کے خاتمے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موضوعتین پڑھنے کی ہدایت کی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہمیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی روایت ملتی ہے کہ ایک لڑکی کے چہرے پر کالے نشان تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ نظر بد کا شکار ہے، اس پر دم کرواؤ تاکہ اس سے نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں۔ ناظرین، اب اس حقیقت سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ نظر کا لگنا بالکل حق ہے۔ اب آپ کو وہ علامات بتائیں گے ان کی وجہ سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور اس سے بچاؤ کا طریقہ کار بھی آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ کو یہ علامات ظاہر ہوں تو آپ چند گھنٹوں میں کیسے نظر کو اتار سکتے ہیں۔ نظر یا تو کسی کی حسد کی وجہ سے لگتی ہے یا پھر تعجب کی وجہ سے۔ جن لوگوں کو نظر لگتی ہے عموماً وہ معاشرے میں معروف ہوتے ہیں کہ فلاں کی نظر لگ جاتی ہے، یا معروف علامت یہ ہے کہ جن کی نظر لگتی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر انسان کی طبیعت عموماً خراب ہوتی ہے، غصہ، چڑچڑاپن، عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ دوسری نشانی، جسم پر عموماً چہرے، کمر اور رانوں میں سرخ نیلے دانوں کا بکثرت نکلنا یا دھبے بننا۔ تیسری نشانی، بکثرت پیشاب کا آنا اور قضائے حاجت کے لیے جانا۔ چوتھی نشانی، بہت زیادہ پسینہ آنا، خصوصاً ماتھے اور کمر پر۔ پانچویں نشانی، دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا، دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونا اور موت کا خوف۔
چھٹی نشانی چہرے کا زردی مائل ہو جانا۔ ساتویں نشانی تلاوت نماز کے درمیان بکثرت جمائیاں آنا اور آنسوؤں کا بہنا۔ آٹھویں نشانی پڑھائی اور کام سے دل کا اچاٹ ہو جانا، حافظے کا کمزور ہونا۔ نویں نشانی مسلسل تھوک بہنا، جھاگ کی مانند یا سفید۔ دسویں نشانی سوتے میں یا دم کے درمیان آنکھیں دیکھنا یا کسی کو ٹکٹکی باندھ کر اپنی طرف دیکھنا۔ 11ویں نشانی جسم میں خارش اور چونٹیاں رینگتی محسوس کرنا۔ 12ویں نشانی آنکھوں کا شدت سے پھڑ پھڑانا۔ 13ویں نشانی ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں سوئیاں چبھنا اور ٹھنڈا رہنا۔ یہ ساری نشانیاں انسان کو جب ظاہر ہو جائیں تو وہ سمجھ جائے کہ خطرناک نظر لگ چکی ہے۔ اگر یہ تمام علامات ظاہر ہو جائیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ صبح اور شام 3 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ انشاءاللہ اس عمل سے نظر بد فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ اب ہم آپ کو جادو کی نشانیاں اور جادو کا علاج بتاتے ہیں۔ ناظرین، جن لوگوں پر جادو ہوتا ہے ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟ کسی آدمی پر اگر 70% یہ نشانیاں دکھائی دے رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ جادو کیا گیا ہے۔ خواب میں جانور، ہاتھی، شیر، بھالو، قربانی کے جانور، سانپ، خنزیر، بندر، چھپکلی یعنی خطرناک جانور دیکھنا، نیند میں رونا، چلانا، ہنسنا یا آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو، خواب میں کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا اور خوف پیدا ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکل دیکھنا، خود کو اونچی جگہ سے گرتے ہوئے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند نہ آنا، نیند میں سختی سے ہونٹ کو چبانا، کھنڈروں میں خود کو دیکھنا، مردوں کو دیکھنا، سوتے ہوئے نیند میں کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھنا جیسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہو اور ایسا محسوس کرنا کہ سچ میں کچھ کھایا ہے۔ یہ کئی نشانیاں جادو کی ہیں۔ تو پھر ہم اس جادو کا علاج کیسے نہیں کر سکتے؟ رات میں سوتے وقت سبھی لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد 7 مرتبہ یا ممیتو پڑھ لیا کریں اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا تو وہ دم جو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا وہ یہ ہے: بسم اللہ ارقیکا واللہ یشفیکا من کل داء فقا من شر النفاسات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ: میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں اور اللہ ہی آپ کو شفا دے گا ہر ایک بیماری سے جو آپ میں ہے، اور گروہوں پر، گانٹھوں پر جادو اور ٹونے کر کے پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآنی آیات کی ادائیگی میں کمی پیشی کو معاف فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔